کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا، ایک کوشچن ان سے کیا گیا کہ فیض حمید کو جب آئی ایس آئی میں عہدے پر لایا جا رہا تھا تو اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کا ڈائریکٹ باس وزیر اعظم ہوتا ہے، آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا ذکر نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کی ماں پر قانون کی آئینی حدود سے تجاوز کیا، ریٹائرڈ افسر پر یہ الزام تھا جو ہماری پریس ریلیز میں بتایا گیا، اینڈ سو مینی ادر تھنگس۔ بٹ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تقریباً 1 ماہ کے بعد یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی 2 دن پہلے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی فرد فوج کے کڑے احتسابی نظام سے مستثنیٰ نہیں رہ سکتا۔ اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے، اس کو ڈیکوڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس میں کس کے لیے میسج ہے؟ دیکھیے، ٹائمنگ تو جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ پریس کانفرنسز کریں گے، تو 1 ماہ کے بعد انہوں نے کی ہے، تو آئی تھنک دیٹس اوکے۔ اس سے زیادہ بھی کرنا مناسب نہیں ہے، اور اس سے کم کرنے کے ساتھ اور بھی اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے، اور فیض کے بارے میں تو اسپیکولیشن کافی تھی نا، کہ اب اتنی دیر کے بعد ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے، انکوائری شروع ہو گئی ہے، اینڈ سو آن۔ تو ظاہر ہے کویشچنس تو کھڑے تھے کہ اب کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ کورٹ مارشل کریں گے یا نہیں کریں گے، ایویڈنس اکٹھی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی، تو اس کا جواب تو دینا تھا۔ تو میرا خیال ہے وہ جواب تو انہوں نے آج دے دیا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کورٹ مارشل کریں گے۔ پہلے یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، پہلے یہ تھی کہ انکوائری تھی کہ کیا بنتا ہے کیس یا نہیں بنتا، تو آج ان کا یہ کہنا ہے کہ کیس بنتا ہے، ہم نے انکوائری اتنی کر لی ہے جس کے ساتھ کافی ثبوت مل چکے ہیں کہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، اس لیے اب کورٹ مارشل کا ایشو بنتا ہے۔ جو جواب انہوں نے نہیں دیا کہ جی کتنی دیر لگے گی، کب آپ شروع کریں گے، ٹرائیبیونل کون سے، اس میں کون لوگ ہوں گے، کیا ہوگا، وہ انہوں نے ابھی نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اٹس ٹو ارلی فار دیٹ۔ میرا خیال ہے ابھی وہ ان پرنسپل فیصلہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اگلے 30 ڈیز کے اندر اندر وہ ٹرائیبیونل بھی بنا دیں اور نیم کر دیں کہ اس میں کوئی میجر جنرل ہوگا یا کوئی بریگیڈیئرز ہوں گے، اینڈ سو آن، کون ہوگا، اور پھر کس کس کو اس کے اندر لینا ہے، اور ان کو 1 ماہ کے اندر اندر یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیکاز ایشو تو یہی ہے نا کہ 8 مئی، جی 9 مئی، ہاں، تو اس لیے اگر وہ ہے تو پھر تو خان صاحب کو انکلوڈ کرنا پڑے گا، اور اسی لیے خان صاحب کو بھی خدشہ ہے کہ یہ ان کے ارادے نیک نہیں ہیں فرام ہز پوائنٹ آف ویو، کہ اس لیے انہوں نے رجوع کیا ہے ہائی کورٹ کے سے۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ، اعتراضات لگ گئے ہیں ان کی درخواست پہ، لیکن وہ بھانپ رہے ہیں۔ دوسری طرف عمر ایوب کہہ رہے ہیں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، فوجی عدالتوں میں اتنا بھی کانفیڈنس ادھر ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ تو کہنا ہی ہے نا کہ نہیں ہو سکتا، یہی تو ان کا موقف ہوگا عدالت کے اندر۔ وہ اب اس میں خان صاحب کے لیے 2 ایشوز ہیں نا، ایک تو یہ کہ وہ جا رہے ہیں پریمپٹیو، کہ جی مجھے ڈر ہے کہ مجھے فوجی عدالت میں گھسیٹ کے لے جائیں گے، تو اس کو روکیں آپ۔ وہ تو میرا خیال ہے کوئی عدالت نہیں روک سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق یہ ہے جب تک کوئی کرائم ہو نہ جائے تو اس وقت تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اسی لیے وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں عدالت کے پاس کہ جی مجھے خدشہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کسی کیس میں، تو عدالت ان سے پوچھتی ہے کیوں خدشہ ہے آپ کو، کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس، کہ آپ کو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کو گرفتار جائے، تو جب تک وہ گرفتاری نہیں ڈالیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ گرفتاری ڈال لیتے ہیں پھر آپ کا کیس بنتا ہے کہ ہمیں پروڈیوس کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہمارے اوپر الزام کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو ان کی درخواست ہے کہ جی مجھے ڈر ہے کہ مجھے لے جائیں گے فوجی عدالت میں، اور قانون کے مطابق جو بھی ان کا موقف ہے اباؤٹ قانون کہ مجھے نہیں لے جا سکتے سویلین کو، یا مجھے نہیں لے جا سکتے، تو وہ عدالت اس کو انٹرٹین نہیں کرے گی۔ البتہ جب لے جائیں گے اور ٹرائل ہو جائے گی تو اس کے بعد جب کہ ورڈکٹ کوئی آئے گا تو پھر جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سپریم کورٹ اور پھر اس کے اوپر اور ثانی کر سکتا ہے، نظر ثانی کر سکتا ہے، اور کہ جی آپ نے صحیح کنوکٹ کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ حال ہی میں پشاور ہائی کورٹ میں 3-4-5 سال پہلے بہت سے ٹیررسٹ کو کنوکٹ کیا گیا تھا، اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے اس کو چیلنج کیا، انہوں نے جا کے وہاں چیلنج کیا اور پھر سپریم کورٹ میں گیا کیس، اور ایک قسم کا دب ہی گیا تھا کیس، 1-2 لوگوں کو چھوڑ دیا، باقی لوگوں کو رہنے دیا کنوکشن کے اندر، تو ابھی یہ گرے زون ہے، مگر اب وہاں تک تو ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں، تو اس لیے اٹس پریمیچور ٹو ٹاک اباؤٹ دس، بٹ یہ کلیئر ہو گئی کہ اب
جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہوگا. اچھا. ایویڈنس کافی اکٹھی کر لی ہے اور اکٹھی کر رہے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ساری ہوگی کمپلیٹ, کیونکہ ابھی خان صاحب کے بارے میں فیصلے ہونے ہیں نا, کہ خان صاحب کا کیا رابطے تھے, کیا تھا کیا نہیں تھا, کیا واز دیر اے کنسپریسی ٹو انڈرمائن دی آرمی اینڈ انسٹیگیٹ ریوولٹ اور ریبیلین, اینڈ تو یہ ساری چیزیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس کا آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا, اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں کسی قسم کے بھی بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان, جو خان صاحب چاہ رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم سے نہیں ہوں گے, آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہے تو کریں, ہم سے نہیں ہو سکتے, تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ وہ جو ساری انیشیٹو ہے یا وہ کہاں جاتا ہے. ویٹ اینڈ سی ٹل لائک 3 ویکس ہو گئے اریسٹ کو. نہیں, ویٹ اینڈ سی تو 2-3 مہینے اور ہو سکتے ہیں. اچھا, ریگارڈنگ دس میٹر کے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کس رخ چلتے ہیں؟ 2-3 ماہ اور اس میں لگ سکتے ہیں. اور کیونکہ میرا خیال ہے وہ فیض کے اوپر چارج شیٹ نہیں لگائیں گے اس وقت تک جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا کہ خان کو انکلوڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اچھا, اور اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے بھی کہا کہ فوج مفروضوں کی بنیاد پہ تو نہیں کرتی کارروائی. یہی بات آج DGISPR سے جب سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوجی تحویل میں انہیں لیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال مفروضوں پہ مبنی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہو, خواہ اس کا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو, اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور پھر صحافی کے سوال کے جواب میں یہ کہنا کہ ISI کا ڈائریکٹ باس وزیر اعظم ہوتا ہے, یہ امپلائی کیا کرتا ہے؟ نہیں, وہ میرا خیال سوال ایسا پوچھا گیا تھا کہ اگر فیض اتنا کرپٹ تھا یا اس قسم کا شخص تھا تو آپ لوگوں نے اس کو کیوں DGISI لگایا, یہ سوال تھا. تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی ہم نے تو نہیں لگایا, وہ تو عمران خان نے لگایا تھا, وہ پرائم منسٹر. مگر یہ کوئی مطلب سوال بھی ویسے اہم ہی تھا اور جواب بھی اہم ہی تھا. تبصرہ ہمارا نہیں, وہ گل ہے کہ دیکھیں ایک ہی مجھے تاریخ میں ایک کیس یاد آتا ہے جہاں کہ پرائم منسٹر نے کوئی DGISI 2 کیسز جو DGISI وہ لگائے جو کہ فوج کو منظور نہیں تھے یا خوش نہیں تھی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے. ایک بے نظیر بھٹو صاحب نے لگایا تھا ایک ریٹائرڈ جنرل کو, اور ان کو پسند نہیں آئی تھی جنرل شمس الرحمان کلو کو, تو وہ ان کو بات پسند نہیں آئی تھی. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے پھر جنرل بٹ کو لگایا, ضیاء الدین بٹ کو لگایا, تو وہ بھی ان کو بات پسند نہیں آئی. انہوں نے نہ کلو کو چلنے دیا نہ بٹ کو چلنے دیا. اور پھر ایک اور کیس تھا جہاں 3 نام بھیجے تھے جنرل آصف نواز نے, جو کہ آرمی چیف تھے in the early 90s 91 to 93, اور فار DGISI. اور اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا نہیں 5 نام بھیجیں, 3 کافی نہیں ہیں. تو اسے شک پڑ گیا کہ شاید نواز شریف صاحب کو اپنا کوئی بندہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس سے پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فلانے کا نام بھی ڈالیں. تو وہ فلانے کا نام جب ڈال دیا گیا تو 5 بنا کے پھر بھیجے گئی, پھر سے فائل گئی منسٹری آف ڈیفینس, اور ڈیفینس سے آگے 5 کی. وہ 5واں نمبر پہ جو تھا جنرل ناصر, تو ان کو پھر وہ اسلامسٹ تھے, اور اس وقت نواز شریف صاحب بڑی اپنی اسلامک کک پہ تھے, اور تو انہوں نے پھر ان کو سلیکٹ کیا. مگر وہ پھر مجھے یاد ہے کہ جیسے کلو کو اور ضیاء الدین بٹ کو نہیں چلنے دیا انسٹیٹیوشن نے, ناصر کو بھی کچھ عرصے کے بعد ریموو کرنا پڑا, خاصا جب نواز شریف صاحب کی چھٹی ہو گئی تو ان کو بھی ریموو کرنا پڑا تھا, بیکاز اٹ واز اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دی انسٹیٹیوشن. تو عام طور پہ یہ نہیں غلطی کی جاتی کہ اگر انسٹیٹیوشن کہے یہ 3 نام ان میں سے ایک لے لیں تو لے لینا چاہیے. اگر آپ نہیں لیں گے اور اپنا کوئی لگائیں گے تو انسٹیٹیوشن اس کو چلنے نہیں دے گی, بیکاز انسٹیٹیوشن یہ سمجھتی ہے کہ فوجی جو ہے اس کی پہلی لائلٹی از ٹو دا آرمی اینڈ سیکنڈ لائلٹی از ٹو دا پرائم منسٹر. حالانکہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن دا پرائم منسٹر اپوائنٹس the army chief, the DGISI. So this is the way it is. Even the army chief. And army chief بھی تو وہی لگاتے ہیں, مگر یہ ہے کہ جیسے ہی وہ آرمی چیف لگاتے تو وہی ہیں. اس وقت 3 نام جاتے ہیں یا 5 نام جاتے ہیں, اور وہاں بھی آپ نے دیکھا اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب, پریزیڈنٹ اس وقت غلام اسحاق خان تھے, تو انہوں نے جو نام وہ بھیجتے تھے تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں مجھے تو یہ نہیں چاہیے, مجھے تو فلانا چاہیے. اس کے اوپر بھی لڑائی جھگڑے ہو گئے. تو یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ریاست کے ادارے جو ہیں, پریزیڈنسی جب پاورفل تھی انڈر دی 8th امینڈمنٹ, تو اس وقت بھی پریزیڈنٹ چاہ رہا تھا کہ فلانے کو لگایا جائے. آرمی چیف اور نواز شریف صاحب کہتے تھے نہیں میں نے فلانے کو لگانا ہے. اس میں بھی کوئی لڑائی جھگڑے ہو گئے, جب بعد میں جا کے اس ایسی سٹیج آئی کہ پریزیڈنٹ نے نواز شریف کی چھٹی کرا دی, اور نواز شریف نے سپریم کورٹ نے نواز شریف کو ریسٹور کر دیا, اور نواز شریف
پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. پھر آرمی چیف جو پریزیڈنٹ نے لگایا تھا وہ اور ڈی جی ISI ہو سکتی گئے سوٹیاں پکڑ کے اپنی, اور ایک دونوں کو کہا تسی دونوں گھر جاؤ ہم نہیں الیکشن آتے.